الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ کے دین کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے۔ آج ہم ان مجلسوں کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہے نا، لیکن جب قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہیں، پوری دنیا حساب کتاب کے ٹینشن میں، اور پوری دنیا کو ٹینشن ہو رہی ہوگی کہ ہمارا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس وقت جب پوری دنیا ٹینشن میں ہوگی، کچھ لوگ اتنے فری ہوں گے کہ وہ عرش کے نیچے مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، ہے نا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا حلہم لنا نعرفہم، اللہ ان کا حال بیان کر دے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، ہمیں بتائے تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کی یاد کر رہے ہوں گے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں۔ اب بتاؤ ہم اور آپ کون ہیں؟ مختلف خاندانوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف جگہوں کے لوگ ہیں، اور ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ کے رسول کی بڑائی کر رہے ہیں۔ ایک ہے عربی میں ذکر اللہ اکبر، اور ایک ہے اردو میں ذکر اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ایک ہے عربی میں ذکر سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور ایک ہے اردو میں ذکر اللہ کی ذات بہت پاک ہے۔ بولو یہ بھی ذکر ہوا کہ نہیں؟ کہ نہیں؟ اور اللہ نے قرآن میں خود کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جی آپ سمجھاتے رہیے، بس سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ آپ سمجھاتے رہیے، بس سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ یہ بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے۔ تو ہمارا جو یہ بیٹھنا ہے اور ہمارا جو جمع ہونا ہے یہ ایک مذاکرے کے لیے، دیکھو یہاں دھیان دو، اوپر دیکھو، ہر ساتھی یہاں دھیان دے تو بات اچھی ہوگی۔ آپ کے اندر جتنی طلب ہوگی اتنی اللہ سینوں میں بات کو کھولے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اور مذاکرہ بھی اسی کو کہتے ہیں، سمجھانا، سمجھاتے سمجھاتے خود سمجھ جانا۔ جب آدمی سمجھاتے رہتا ہے نا تو وہ بات جلدی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ جتنے مدارس میں کتابیں پڑھاتے ہیں نا، پڑھنے کے زمانے میں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب پڑھانے بیٹھتے تو سمجھ میں آ جاتی۔ اسکولوں کا بھی یہی حساب ہے، پڑھنے کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب ٹیچر بن جاتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے وہ کتاب سمجھ میں آ جاتی۔ تو یہ مذاکرہ اسی کا نام ہے کہ سمجھاتے رہو۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو سمجھانا ضرور نفع دے گا۔ اور ہمارے کام میں سمجھانا بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، کہ ہم سب کو ایمان سمجھ میں آوے، کیونکہ یہ ایمان اصل سرمایہ ہے، یہ ایمان اصل پونجی ہے، یہ ایمان اصل مدار ہے سارے اعمال کا۔ ایمان کے بغیر قسم خدا کی کوئی عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ بڑے سے بڑا عمل انسان کر لے، مگر ایمان نہیں ہے تو معتبر نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عمل، گارنٹی کے دیتا ہوں میں، سب سے بڑا عمل اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور اس کے بعد قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا عمل ہو گیا؟ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر اس زمانے تک کسی نے نہیں کیا،
اور وہ عمل کے بعد اب قیامت تک کوئی اتنا بڑا عمل کر بھی نہیں سکتا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا کا سنبھالنا 42 سال۔ عجیب بات کہہ رہا ہوں، 6 سال کی عمر میں امی کا انتقال ہو گیا، باپ تو پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے تھے، ماں تھی وہ بھی 6 سال میں۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، عبد المطلب۔ اب بتاؤ، 8 سال کا بچہ، دوسری تیسری پڑھنے والا، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ تھوڑا ذہن میں زور ڈالو، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں 8 سال کا بچہ جس کا کوئی نہ ہو، اس کی کیا حالت ہوتی؟ ایسے بے آسرا بچے کو خواجہ ابو طالب نے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ آج سے یہ بچہ میری کفالت میں ہے۔ پوری محبت، ایسا نہیں کہ بغیر محبت کے، محبت کے ساتھ پالا، ضرورت سے زیادہ پیار دیا، ضرورت سے زیادہ شفقت۔ لکھا ہے کہ ابو طالب سردار تھے، ان کی ایک مخصوص گدی تھی جو کعبۃ اللہ کے اندر بچھی رہتی تھی، اس پر ابو طالب کے سوا کسی کے بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی چڑھ کے بیٹھ جاتے، ابو طالب کچھ نہیں کہتے۔ آپ سوچیں، 8 سال کی عمر سے لے کر جب انتقال ہوا تب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 42 سال تک ڈھال بن کر حفاظت کی ہے۔ ہاں، کہ کفار مکہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے، کفار مکہ ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابو طالب اب حد ہو گئی، تمہارے بھتیجے نے تو حد کر دی، اب ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں بے دین کہتا ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، آپ اسے بلاؤ اور آج ہمارا اور اس کے درمیان کا معاملہ صاف کرو، یہ جھگڑا ختم کرو۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بعد میں ایمان لائے، ان کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو بلا کر لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے نکلا تو میں نے دیکھا مکہ کے اندر کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا چلو ابا بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی میرے ساتھ چلے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ لیا کفر کے زمانے میں، کہ اللہ کے نبی چل رہے تھے اور اللہ کے نبی کے سر پر بادل چل رہا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ زندگی میں کبھی اللہ کے نبی کی پرچھائی نہیں پڑی زمین پر۔ ہاں، دھوپ میں چلتے تھے بادل آ جاتا تھا، پرچھائی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ کے نبی کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ کیسی عجیب بات ہے بتاؤ، جو مکھیاں گندگیوں پہ بیٹھتی ہیں وہ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا کہ پیارے نبی کے پیارے بدن پر بیٹھیں۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا۔ حضرت جعفر کہتے ہیں میں برابر لے کر آیا اور برابر بادل اللہ کے نبی کے سر پر چلتا رہا، اور جب اللہ کے نبی مجلس میں پہنچے تو ابو طالب نے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بٹھایا اور یوں کہا کہ میرے بھتیجے، میری عمر ہو گئی، اب میرا بدن اب کمزور ہو گیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی راستہ نکلے۔ یہ لوگ آئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مفاہمت کر لیں، تھوڑی بات آپ مان جائے، تھوڑی بات یہ مان جائے، جھگڑا کیا ہو، ختم ہو جائے۔
اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات تو سناؤ۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ابو طالب کہ آپ کے بھتیجے کو یہ ساری محنت سے کیا چاہیے، یہ جو ساری محنت کر رہا ہے اس سے چاہیے کیا اس کو؟ اگر اس کو پورے عرب کا سردار بننا ہے تو ہم لوگ آج ہی بنا لیتے ہیں، اور اگر اس کو مالدار بننا ہے تو ہم سارے کے سارے اپنا مال لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، یہ آج سے پورے عرب میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤ۔ اور اگر اس کی محنت کا مقصد کوئی لڑکی ہے تو ہم عرب کی خوبصورت لڑکیاں لا کر یہاں کھڑا کر دیتے ہیں، یہ جس کو چاہے جتنی کو چاہے اس سے شادی کر لیں۔ اور آخر میں کہا کہ اگر یہ کوئی بات نہیں ہے اس میں سے تو پھر اس کو مجنون ہے، اس کو جنون ہے، اس پر جنات ہے، تو ہم اپنے خرچے پر بڑے سے بڑا طبیب ڈاکٹر کو بلا کر اس کا علاج کرواتے ہیں۔ کیا ہے بتاؤ؟ آل اینڈ سال، مسئلہ حل ہو جانا چاہیے آج کے آج۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ حضرت ابو طالب اللہ کے نبی کی طرف دیکھے اور کہا بھتیجے کہو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے چچا کو دیکھا تو چچا کو کمزور پایا، تو مجھے ایسا لگا کہ اب میرے چچا بھی میرا ہاتھ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی کے دو سہارے تھے، ایک باہر کا وہ ابو طالب کا اور اندر کا حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر میں بھی سپورٹ تھا، باہر بھی سپورٹ تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سپورٹ چھوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی رو دیے، اور اللہ کے نبی نے ہمت جٹائی، اور ہمت جٹا کر اللہ کے نبی نے کفار مکہ کے سامنے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا سن لو، چچا سن لو، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھیں تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یا تو اس کام کو کرتے کرتے میری موت آئے گی، یا اس کام کو کرتے کرتے اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ ابو طالب نے جب اللہ کے نبی کا یہ عزم اور یہ استحکام دیکھا، سنو، تو ابو طالب کی زبان سے یہ نکلا کفار مکہ کے سامنے، میرے بھتیجے اگر بات یہ ہے تو سن، بات یہ ہے تو سن، جب تک تیرا چچا زندہ رہے گا ان میں سے ایک کی طاقت نہیں تیرے اوپر انگلی لگا کر بتا۔ اب سوچو کتنی ہمت آ گئی ہوگی، ایسا سپورٹ کرنے والا، ایسا معاون اور مددگار۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا ایک دو نہیں، 42 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا، ساتھ دینا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ خود سوچو، ایک آدمی شہر میں سے دوڑتا ہوا آیا، وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ یاسین۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ کہ ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم ان کی بات کیوں نہیں سن لیتے؟ یہ لوگ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مرسلون، بھیجے ہوئے نبی ہیں، آپ ان کی سن لیں، آپ ان کی بات مان لیں۔ اور پھر خود اپنے بارے میں کہنے لگا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہو گیا،
میں کیوں ایسے کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے؟ بس اتنا سا ساتھ تھوڑی دیر کا نبی کی بات میں ہاں میں ہاں ملایا اور قوم نے اس کو شہید کر دیا. قوم نے غصے میں آ کر اس کو شہید کر دیا. لیکن مرنے سے پہلے اس آدمی نے یوں کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اللہ نے عزت دے دی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے تو مجھے جنت میں ڈال دیا. کتنی دیر کا ساتھ دیا بھائی؟ تھوڑی دیر کا، اس کی جنت. اور جو آدمی 42 سال تک ساتھ دے ہوئے وہ اس کے عمل کی کوئی حد ہوگی؟ لیکن آپ خود سوچو کہ ابو طالب اتنے بڑے اور اتنے عظیم عمل کے باوجود جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ میرے چچا آخری سانسیں گن رہے، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے آئے. اللہ کے نبی اپنے چچا کے کمرے میں داخل ہوئے. پورا کمرہ مکہ کی کفاروں سے بھرا ہوا، بڑے بڑے سردار جمع ہیں، آخری وقت ہے سردار کا. ہاں، کھٹیا کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ خالی تھی. اللہ کے نبی وہاں بیٹھنے گئے، اتنے میں ابو جہل آ کر وہاں بیٹھ گیا تاکہ یہاں نہ بیٹھے. پھر بھی اللہ کے نبی نے ہمت کر کے آگے بڑھی اور آ کر کہا اپنے چچا ابو طالب سے کہ چاچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو اور میرے کان میں پڑھ لو. قیامت کے دن میں تمہاری گواہی دے دوں گا، میں تم کو بچا لوں گا. ابو طالب نے سارے سرداروں کی طرف دیکھا. سرداروں نے اشارے سے کہا کبھی نہیں، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنے کا. جب سارے کفار مکہ کی طرف دیکھا ابو طالب نے، تو ابو طالب کی زبان سے یہ نکلا کہ میرے بھتیجے میں جانتا ہوں تو سچا ہے، مانتا ہوں نہیں بولا. کیا بولا؟ میں جانتا ہوں، مانتا ہوں نہیں. مانتا ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، مگر میں کلمہ پڑھ لوں تو یہ برادری والے مجھے تانا دیں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا اور باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. جیسے یہ جملہ نکلا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گرنے لگے. اللہ کے نبی رو دیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. اللہ کے نبی جانتے تھے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. میرے چچا کہاں جا رہے؟ اللہ کے نبی رو دیے. اور رونا ایسا رونا ہوا کہ اللہ کو تسلی دینے کے لیے جبرائیل بھیجنا پڑا. ہاں، 7ویں آسمان سے جبرائیل آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر بھی اللہ کے نبی نے فریاد کی، اللہ میرے چچا نے اتنا ساتھ دیا ہے، کچھ تو رحم کر لیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، سب معاف ہے، شرک معاف نہیں ہے، شرک معاف نہیں ہے. ہاں نبی اتنا کر لیں گے آپ کی رعایت میں کہ آپ کے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیں گے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیں گے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں پیروں میں پہنائیں گے.
جس کی گرمی کی وجہ سے سر کا بھیجا پگھل کر ناک کے راستے سے باہر نکلے گا. یہ ہلکا عذاب ہے. سوچنے کی بات ہے. اتنا بڑا عمل ہے مگر ایمان نہیں ہے. اور وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر عرضی کے اور بغیر مرضی کے دے دیا، اس لیے قدر نہیں ہے. ہم لوگ شرک کس کو سمجھتے ہیں بتاؤ؟ مورتی کی پوجا کرو تو شرک، قبر کی پوجا کرو تو شرک. ارے اسی کو شرک کہتے ہیں نا. یاد رکھنا اس دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خیال لانا بھی شرک ہے. ہاں ابھی کل ہی کی بات ہے، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ میری بیوی اگر مجھ سے یوں کہے کہ تم بھی میرے شوہر ہو. کیا کہا؟ تم بھی؟ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ گڑبڑ ہو گئی. چھوٹی کے بڑی ہے نا. بیوی ہم سے یوں کہے کہ یہ بچے تمہارے ہی ہے، لیکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مگر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم میرے شوہر ہو مگر. سمجھ میں آ رہی بات؟ جملے سمجھ میں آ رہے؟ اپنے اوپر لے کے دیکھو تو اس کی سنگینیاں معلوم پڑے گی کہ میری بیوی مجھ سے یوں کہے کہ تم میرے شوہر ہو لیکن یہ بچے تمہارے ہیں مگر. بولو غصہ آتا نہیں آتا؟ جب ایک آدمی اپنی ذات میں شرکت برداشت نہیں کرتا، پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا، ایک عورت سب چیز برداشت کر لیتی، پارٹنرشپ اس کو بھی برداشت، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، چلے گا، مگر میرے علاوہ کوئی دوسری آئی تو میں جاتی، میں نہیں رہ سکتی. برداشت نہیں اس کو. پارٹنرشپ مرد کو برداشت نہیں کہ میری عورت میرے کو چھوڑ کے کسی اور کو دیکھے. جب تم اپنی ذات میں شرک برداشت نہیں کرتے تو مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ جب سنتا ہوگا مگر ہے نا، لیکن، ارے، چونکہ ہے کہ نہیں. کون سے نمبر ہے وہ؟ شیطان کے 6 نمبر ہے وہ. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہے نا، کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص اور دعوت. اور انسانوں کے 6 نمبر ہے روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، دکان. 6 ہوئے نا. ہاں ایسے شیطان کے 6 نمبر ہے اگر، مگر، لیکن، کیونکہ، چونکہ، ارے. اگر، مگر، لیکن، کیونکہ، چونکہ، ارے. یہ 6 جمع کر لو. یہ جملے ہمارے ایمان کو کھا جاتے ہیں اور ہماری یہ محنت اس کو نکالنے کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کرتے ہیں مگر، تو پھر اللہ کا کام کرنا باقی رہا. اللہ کے نبی نے صحابہ کے دلوں پر اسی کی محنت کی تھی، اسی کی محنت کی تھی کہ جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، جو خبر آ رہی ہے وہ سچا ہے. نظر اور خبر کا مقابلہ ہو تو خبر پر چلنا، نظر پہ مت چلنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے اور جادوگروں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنایا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ہیں. پورے میدان میں سانپ دوڑ رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ یہ سانپ اب کچھ نہ کچھ کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے 10 فٹ لمبا اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر طاقت ہے 4000 آدمیوں کی. ہاں ہر نبی کو اللہ
40 جنتیوں کی طاقت دیتے ہیں، اور ایک جنتی میں 1000 آدمی کی طاقت ہوتی ہے، 100 آدمی کی طاقت ہوتی ہے۔ 40 جنتیوں کی طاقت تھی موسیٰ علیہ السلام میں، 4000 آدمیوں کی طاقت ہے، 10 فٹ لمبا عصا ہے، اور پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، اور نظر کہہ رہی ہے کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور مارنا شروع کرو، ایک کنارے سے پھٹکے مارو، ابھی سب بھاگ جائیں گے سارے سانپ، کہ نہیں؟ نظر کیا کہہ رہی؟ ڈنڈا مارو، اور خبر کہہ رہی ڈنڈے کو چھوڑو۔ قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى، کہ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ عصا ڈال دے، اور جیسے عصا زمین پہ گرا وہ تو اژدھا بن گیا، اور اس نے ایک نہیں جتنے سانپ تھے سارے کے ساروں کو نگل لیا، پورا میدان صاف کر دیا اس نے۔ اور اس کو دیکھ کر سارے کے سارے جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ سارے کے سارے جادوگر تھے نا وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو رب عالمین پر ایمان لے آئے بھائی، اور وہ رب کون؟ موسیٰ اور ہارون کا۔ ہاں یہ ہے سبق کہ جو نظر میں ہے وہ دھوکہ ہے، جو خبر میں ہے وہ اصل ہے۔ میری تمہاری آنکھیں بہت غلط دیکھتی ہے، سمندر کے کنارے کھڑے رہو، سورج ڈوب رہا ہو تو سورج کہاں جاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ ارے بولو نا، کہاں جاتا ہے؟ سمندر کے اندر ہے نا، پہلے تھوڑا گیا، پھر تھوڑا گیا، پھر تھوڑا گیا، اور پورا کہاں چلا گیا؟ جاتا ہے سمندر میں، تو دکھتا کیوں ایسا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہ سمندر میں گیا تو سمندر میں آگ لگ جائیں گی بابا، ہے نا؟ میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں، 2 پاگل بحث کر رہے تھے، ایک پاگل نے دوسرے سے کہا تو نے سنا دنیا چاند پہ پہنچ گئی؟ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ تو دوسرے نے کہا تو فکر مت کر، اپنے سورج پہ جائیں گے، ان کو چاند پہ جانے دے، اپنے سورج پہ جائیں گے۔ تو پہلے نے کہا میں نہیں آؤں گا، کہا کیوں؟ کہا سورج میں تو جل جائیں گے، سورج پہ تھوڑی جوائے۔ تو دوسرے نے کہا بے وقوف، دن میں نہیں رات میں جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ رات میں چلے نا، تو دن میں جلے گا نا، ایسا ہے؟ رات میں تو پانی میں چلا جاتا ہو۔ بولے دھوکہ لگا کہ نہیں؟ ایسے ہم کو دھوکہ لگ گیا، چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آنے لگ گیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں میواتیوں کو، دیہاتی تھے بیچارے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ہاں ہمارے زبان میں کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے، لیکن ایک لفظ ہے اچھڑ، سمجھ میں نہ آوے ان کو، وہ لوگ آتے تھے بیچارے جماعتیں لے لے کر، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم کو جو نظر آ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کرتے ہیں، اسباب کے پردے کے پیچھے۔ پھر مثال دیتے تھے کہ ایک دیہات تھا شہر سے 12 کلومیٹر دور، شہر سے 12 کلومیٹر دور، اور اس زمانے میں اس طرح کی پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، کچی سڑکیں ہوتی تھی، لیکن اس گاؤں کے اندر ایک آدمی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو سائیکل پر آتا تھا 12 کلومیٹر، اور کندھے پہ تھیلا لٹکا ہوتا تھا، جس کو ہمارے زبان میں ٹپالی بولتے ہیں، پوسٹ مین۔ وہ 12 کلومیٹر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پابندی سے آتا، اور پورے گاؤں میں ایک دروازہ کھٹکھٹاتا، اور وہ دروازہ والا جب باہر آتا تو جیب میں سے کاغذ نکالتا، بال پین نکالتا، اور اس کو کہتا یہاں کچھ لکھو۔
وہ لکھتا، سگنیچر کرتا، پھر جیب میں سے 100 کی 5 نوٹ گنتا اور اس کو دے کے واپس سائیکل پر. سمجھ میں آ رہی بات جنید بھائی کہ نہیں؟ 5 نوٹ دے کے جاتا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، 6 مہینے 8 مہینے سال سے. اس کا پڑوسی تھا، اس نے کہا یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، 500 روپے ہر مہینے دینے کے لیے 12 کلومیٹر سائیکل پہ آتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، اس سے دوستی کرنی چاہیے. تو اگلے مہینے پہلی تاریخ کو اس نے اپنے گھر میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا. فریج وریج تو اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے نا، تو ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، برف کہ آج آوے تو اپنے اس کو ٹھنڈا پانی پلاوے تاکہ خوش ہو جائے گا. جب وہ آیا 500 روپے دیے تو اس نے کہا بھائی صاحب آؤ نا ذرا کام ہے. بولے کیا ہوا؟ تو گھر پہ لے گیا، ٹھنڈا پانی پلایا، سلام دعا کری، وہ چلا گیا واپس پانی پی کے. کہا کوئی بات نہیں. اگلے مہینے شربت بنایا، 2-3 مہینے چلا، کچھ ہوا نہیں. تو 5ویں 6ٹھے مہینے میں اس نے کہا اب ایسا کرے کھانا بناوے، لگتا ہے چائے پانی سے کچھ کام چلنے والا. تو اس نے کھانا تیار کیا اس کے لیے. اب برابر پہلی تاریخ کو آیا، اس نے کہا بھائی صاحب آؤ بیٹھو. کیا ہوا؟ کھانا کھا کے جاؤ، تمہارے لیے بنایا. اب کھانا وانا کھلایا، پھر وہ تھیلا لٹکا کے جانے لگا. تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ مجھ سے ناراض ہو؟ بولے تیرے سے کون ناراض ہوئے بھائی، دھوپ میں آتا ہوں، سائیکل میں جاتا ہوں، کوئی پانی بھی نہیں پوچھتا، تو نے تو آج کھانا کھلایا. تو بولے نہیں تم ناراض ہو. بولے کیوں ناراض ہوں گا بھائی تیرے سے؟ نہیں. بولے تم ناراض ہو. ارے بولے وجہ تو بتاؤ. تو بولے سچ بتاؤ، مجھ سے اگر تم ناراض نہیں ہو تو 1 سال سے بازو والے کو 5 نوٹ دیتے ہو، 1 میرے کو تو دو. وہ تو پانی بھی نہیں پوچھتا ہے. بولے تو وہ ڈاکیا نے سر پہ اچھا تو یہ سب چکر ہے. پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی صاحب تمہاری آنکھیں دھوکہ کھائی ہے. وہ 5 نوٹ جو ہے نا، 5 نوٹ وہ میں نہیں دیتا ہوں. ارے بولے تم ہی تو دیتے ہو. ارے میں نہیں دیتا ہوں، میں تو ٹپالی ہوں، میں تو منی آرڈر لاتا ہوں. ان کا لڑکا شہر میں رہتا ہے، وہ ہر مہینے منی آرڈر کرتا ہے. میں نہیں دیتا ہوں، میں تو خالی ذریعہ ہوں، بھیجنے والا کوئی اور ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ بس اسی طرح کا مسئلہ ہے. روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا دینے والا اللہ ہے. میری دکان، میری کھیتی ٹپالی ہے. اب اسی کی پوجا میں لگ گئے. بھائی صاحب کھا لو، بھائی صاحب شربت پی لو، بھائی صاحب کچھ دے دو. ارے وہ دیتا ہی نہیں بابا، اس کے جیب میں کچھ نہیں ہے. اس کی مہینے کی پگار بیچاری کی تھوڑی بہت ہوئے گی، اس میں کہا تم کو 100 روپے دے گا وہ. سمجھ رہے بات؟ ہاں ایسا سمجھاتے تھے مولانا. ہاں کہ دھوکہ لگ گیا ہمارے کو چیزوں کا، شکلوں کا، اسباب کا، اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اصل کو نہیں سمجھ رہے. اب دیکھو ہمارے یہاں وضو خانے بنے ہیں نا، ٹائلز میں کیا لگے ہیں؟ بولو. نل لگے کہ نہیں؟ نل چالو کرو تو اور بند کرو تو ہے نا. ایک دیہات کا آدمی آیا، اس نے وہ سارا نظام دیکھا، اس نے کہا یار نل بہت اچھے یار، چالو کرو تو پانی، بند کرو تو. میرے گاؤں میں پانی کی بہت تکلیف ہے، کیا کروں میں؟ ایک نل لے کے جاتا ہوں. کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. اچھا بہت اچھا ہے. اب 100 روپے کا نل لے کر گاؤں میں گیا، پورے گاؤں والوں کو جمع کیا، دیکھو میں شہر سے ایک کمال کی چیز لایا ہوں. بولے کیا؟ بولے نل ہے، اس کو دیوار میں لگا دے تو پانی نکلتا. ارے تیری تو اب کیا نکلے گا؟ بولو پانی نکلے گا. تو شہر میں تو نکل رہا تھا، شہر میں تو پانی نکل رہا تھا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بولتے نہیں نکلے گا. ارے بھائی وہ تو سامنے تیرے کو نل دکھا، لیکن وہ ٹائلز کے پیچھے کی لائن تو نے نہیں دیکھی، اوپر کی ٹانکی تو نے نہیں دیکھی، اور تو نل کو دیکھ کے دھوکے میں پڑ گیا. اللہ اکبر. کسی نے بڑی اچھی بات بتائی کہ نل ہے نا، نل وہ پانی لانے کے لیے نہیں لگوائے تھے، وہ تو پانی کو روکنے کے لیے لگائے تھے، ورنہ نل نہیں ہوتے تو پانی ٹانکی کا بہہ جاتا.
جو نل پانی کو روکنے کے لیے لگائے تھے، اس نے اسی نل کو پانی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اس سے بڑا کوئی دھوکے باز ہوگا؟ ہاں، ہم کو آج ہنسی آ رہی، لیکن قسم خدا کی ہم بھی سب ایسے دھوکے میں۔ ہاں، ایک دکان 3 دروازے پہ ہو جاوے، ایک دکان ہاں فلاں مارکیٹ میں ہو جاوے تو اپنا بھی کام، ایک نل یہاں لگا لو، ایک نل وہاں لگا لو، ایک نل وہاں لگا لو۔ مولانا غلام رسول صاحب مجھے کہنے لگے تم تبلیغ والے مثالیں بہت اچھی دیتے۔ میں کہا کیا ہوا؟ بولے آج جمعہ میں وہ مثال دے رہا تھا تمہارا تبلیغ والا، کہتا تھا ایک ٹانکی 1000 لیٹر کی، 5 نل لگاؤ تو بھی 1000 لیٹر، اور 2 نل لگاؤ تو بھی 1000 لیٹر۔ ہاں، کسی اللہ والے کا جملہ ہے، اسباب کے بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی، مشغولی بڑھتی ہے۔ اسباب کے بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی، سنو، مشغولی بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ تم اپنے مقدر سے زیادہ لے ہی نہیں سکتے، قسم خدا کی نہیں لے سکتے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تمہارا یقین اللہ کی ذات سے جڑے۔ بہت عجیب بات فرمائی، اللہ کی ذات سے جڑے۔ ہر مجبوری میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اللہ سے مانگو، اللہ کریں گے۔ ہم لوگ کہتے کیسا کریں گے؟ ارے کیسا کریں گے؟ اللہ میاں کو پوچھتے کیسا کریں گے؟ ہاں، 5 روپے کی ٹکٹ ہے نا انڈین پوسٹ کی، کتنے کی ٹکٹ؟ 5 روپے کی ٹکٹ۔ کیرلا میں ایک آدمی نے ایک لفافہ خریدا، 5 روپے کی ٹکٹ چپکائی اور آسام کا ایڈریس لکھا۔ اب کیرلا کا اور آسام کا 3000 کلومیٹر، اور ٹکٹ کتنے کی؟ اس نے لکھا پورا ایڈریس، ٹکٹ چپکائی اور لے جا کے لال ڈبے میں ڈال دی، اور پھر وہاں بیٹھ کے سوچنے لگا 3000 کلومیٹر ہے، 5 روپے کا سکہ ہے، کیسے جائیں گا یہ؟ کیسے جائیں گا؟ کوئی سمجھدار آدمی بولے کیا سوچ رہے؟ بولے 5 روپے کا میں نے ڈالا ہوں، انہیں بھیجنے کا ہے آسام، اب میں سوچ رہا ہوں یہ 5 روپے میں جائیں گا کیسے؟ تو اس آدمی کیا کہے گا کہ یہ ٹینشن تیرا نہیں ہے، یہ ٹینشن پوسٹ آفس والوں کا ہے کہ اس کو کیسا پہنچانے کا۔ اب وہ ٹرین میں بھیجے، پلین میں بھیجے، وہ تیرا ہیڈیج ہے ہی نہیں۔ تو نے صحیح ایڈریس لکھا ہے؟ بولے ہاں۔ ٹکٹ برابر لگائی ہے؟ بولے ہاں۔ اب بولے وہ پوسٹ آفس والوں کی ذمہ داری ہے تیرے خط کو کیرلا سے اٹھا کر آسام تک، اور آسام میں بھی جو دیہات ہے وہاں تک، اور دیہات میں بھی جو تیرا رشتہ دار ہے اس کے گھر کے دروازے تک، وہ خط کو کیا کرنے کا؟ کسی نے کہا بڑی اچھی بات، 5 روپے کی ٹکٹ پر یقین ہے کہ انڈین پوسٹ والے یہ خط میرے رشتہ دار تک پہنچا دیں گے، 2 رکعت پر یقین نہیں ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، پورا یقین ہو تو اللہ کام بناتے ہیں۔ ایک بچہ مدرسہ پڑھتا تھا، استاد نے پڑھایا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جو بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ بیٹا ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ۔ اب وہ جب دیکھو جب اللہ، جب دیکھو جب اللہ۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ آ گیا، اب وہ بچے کا باپ نہیں تھا، یتیم تھا، ماں گھر کا کام کر کے گھر چلاتی تھی، گھر کا کام کر کے گھر چلاتی تھی۔ تو اس بچے نے جا کر اپنے استاد کو یوں کہا کہ استاد ایک کام ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے دیکھو میرے ابا ہے نہیں، میری امی گھر کا کام کاج کرتی ہے، گھر چلاتی ہے، اب عید سامنے ہے، اب میرے کو چپل بھی لینے کا ہے، ٹوپی بھی لینے کا ہے، ایک جوڑی کپڑا بھی لینے کا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جو بھی مانگو، کس سے مانگو؟ تو میں خط لکھ کے لایا ہوں۔ کیا لکھ کے لایا ہوں؟ یہ خط ہے نا، تم اللہ میاں کو بھیج دو،
یا پھر تم اللہ میاں کا ایڈریس میرے کو دو، میں پوسٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرا کام تو ہوئے۔ تو استاد نے کہا لاؤ خط کہاں ہے؟ بولے یہ خط میں لکھا میرے پیارے اللہ میاں آپ کو معلوم ہے میرے ابا نہیں ہے، عید سامنے ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، محلے کے سب بچوں نے کپڑے خرید لیے، اللہ میاں میرا بھی انتظام کر دو، فقط والسلام۔ ارے خط لکھیں گے ایسا ہی نا، اب کیا ایڈریس بولو میرے کو، میں اس کو بھیجوں اللہ میاں کو۔ اب استاد نے دیکھا کہ بچے کا دل رکھنا چاہیے ورنہ یہ تو توڑ جائیں گا اللہ سے۔ اس نے کہا لکھو بیٹا ٹو اللہ میاں، ایٹ پوسٹ 7واں آسمان، ڈسٹرکٹ عرش، ہے نا، اور پن کوڈ نمبر تو کہ فجر کی 2، جوہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور وتر کی 3، 244343۔ کیا بن گیا بولو؟ پن کوڈ۔ اب وہ بچہ خوش، اور میرے کو تو ایڈریس مل گیا۔ پورے یقین کے ساتھ وہ بچے نے وہ خط لالا، ٹکٹ لگائی اور لے جا کے پوسٹ میں ڈالا۔ کہتے ہیں اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کرو، اللہ کے بس میں جتنا ہے اتنا اللہ کریں گے۔ اللہ کے بس میں کتنا ہے؟ سب ہے۔ تم تمہارے بس کا کرو نا، تم کو اللہ یہ تھوڑی کہہ رہے کہ میرے بس کا کرو۔ بچے کے بس میں کیا تھا؟ خط لکھنا، ایڈریس لکھنا، 5 روپے کی ٹکٹ لگانا، ڈبے میں ڈال دینا۔ اس نے ڈبے میں ڈال دی۔ اب وہ خط سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ ارے آفس میں جائے گا نا، تو وہاں بانٹتے نا، گجرات ادھر، مہاراشٹر ادھر، پنجاب ادھر، پہلے اسٹیٹ وائز الگ ہوتا، پھر اسٹیٹ والے ضلع وائز الگ کرتے ہیں۔ تو جب الگ کرنے والا الگ کر رہا تھا تو اتنے میں وہ خط آ گیا اس کے ہاتھ میں، تو خط میں تو ضلع 7واں آسمان۔ اس نے کہا کئی ٹپالی چھے تھے اوپر دیوا جائیں گے، کون سا ایسا ڈاکیا ہے جو 7ویں آسمان پہ دینے جاوے؟ تو وہ خط لے کر اس اپنے مینیجر کے پاس گیا، جو مینیجر ہوتا ہے نا، اس کو جا کے کہا صاحب آ خط آوے لو چھینو ہو کروانو، اس کو کیا کرنے کا؟ تو اس نے خط پڑھا تو ماسٹر بھی حیران کہ یہ کیا خط آیا، اس کا کیا کرنا؟ اب پوری آفس میں بات پھیل گئی کہ اس قسم کا ایک خط آیا ہے، سب جمع ہو گئے اسٹاف، ہر آدمی کہتا لاؤ میرے کو دکھاؤ، لاؤ میرے کو دکھاؤ۔ اب اللہ نے وہ ماسٹر کے دل میں بات ڈالی، اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی پریشان حال کا خط ہے، تم کہو اجازت دو اپنے سب مل کے تو اس کو پھاڑ کے پڑھے، باقی پڑھ نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن ایسا خط ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ سب نے کہا پڑھو۔ جب وہ خط کو پھاڑا اور اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا میرے اللہ میاں تم جانتے ہو میرے ابا ہے نہیں، عید سامنے، ٹوپی چپل کپڑے چاہیے، 1000 روپے بھیج دو، میرا سب آ جائے گا۔ جیسے وہ خط پڑھا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ نے سب کو رلا دیا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے اپنے جیب میں سے ایک 10 روپے کی نوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھی کہ میں اپنی طرف سے اس بچے کو 10 روپے دیتا ہوں۔ دوسرے نے رکھا، تیسرے نے رکھا، ہے نا، ماسٹر نے رکھا، جو جس کی جیسی پوسٹ اس حساب سے سب نے پیسے جمع کیے تو 500 روپے جمع ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ چاہیے تھے کتنے؟ 500 روپے جمع ہوئے۔ اب اس نے فارم میں اپنا ایڈریس بھی لکھا تھا بچے نے، تو ماسٹر نے اپنے پٹے والے کو بلایا، بولے منی آرڈر کا فارم لاؤ، اور منی آرڈر کے فارم میں بچے کا ایڈریس لکھا، 500 روپے کا منی آرڈر بنایا، اور فرام میں وہی ایڈریس لکھا جو بچے نے خط پہ لکھا تھا، فرام اللہ میاں۔ اب منی آرڈر نکل گیا۔ آگے سنو، وہ منی آرڈر جب بچے کے ہاتھ میں پہنچا تو بچے نے دیکھا کہ منی آرڈر آیا ہے 500 روپے کا اللہ میاں کی طرف سے۔ تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ میں نے 1000 مانگے تھے اور تو نے 1000 ہی بھیجے ہوئیں گے،
میرے کو یقین ہے کہ تو 1000 سے کم نہیں بھیجے گا، مگر یہ پوسٹ والے میرے 500 کھا گئے۔ کون کھا گیا؟ پوسٹ والے۔ مولانا یونس صاحب پونا والے قصہ سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو، ہاں جاؤ زید بلاتے، آگے آ جاؤ، آپ بھی آگے آ جاؤ، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بیٹھو بیٹھو، آگے آ جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا کر کہتے تھے اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرو گے اللہ ویسے فیصلے کریں گے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے ساتھ، کہاں جا رہے لوگ؟ سالن لینے، روٹی لینے، آ جاؤ، خدمت والے جاؤ جاؤ، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے ساتھ کا یقین۔ آج ہم لوگ مار کا کھا رہے معلوم؟ حضرت ایک بات بہت عجیب کہتے ہیں، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے تبلیغ میں، لیکن ابھی تک ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرواویں۔ سچی کہتا ہوں، ابھی تک ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے۔ بلکہ آدمی اگر اپنی پریشانی میں دعا بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی سیٹنگ بتاتا ہے دعا میں۔ کیا بتاتا ہے؟ اپنی سیٹنگ بولو کہ اللہ تو فلاں کے دل میں ڈال دے، یا اللہ تو ہی ڈالنے والا ہے، اگر وہ مان گیا تو میرا کام ہو جائے گا۔ لو، اللہ میرے کو سمجھا رہا کہ اللہ میں تو ایسا کریو۔ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے بھاونگر کے ایک ساتھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے دعا مانگتے وقت مخلوق کا خیال کو بھی دل میں لانا یہ شرک ہے، دعا کا شرک ہے۔ ہاں، ایک ساتھی مجھے فجر کی نماز کے بعد آیا، مجھے کہا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے حافظ صاحب، کچھ انتظام ہوئے گا؟ میں نے اس کو کہا 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ تو اس نے کہا رات کو دعا پڑھی تھی، صبح میں تمہارا خیال دل میں آیا، اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ کر لو، رات کو 2 رکعت پڑھی تھی اور صبح میں تمہارا خیال دل میں آیا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے نا؟ بولے، اور میں کہا تیری تو، اب رات کو تو نے میرا سپنا لے کے سوچا ہوئے گا، سویا ہوئے گا، تو صبح میں تیرے کو سپنا بھی وہ دکھے گا۔ نہیں سمجھے؟ یقین تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جبرائیل کو بھی ہٹاویں۔ سنو، بڑی عجیب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد جب ہوئی، جب ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل کو بھی ریجیکٹ کیا۔ ہاں، جبرائیل کو بھی کہا تم جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے۔ اما الیک فلا، اما الیک فلا، کیا مطلب؟ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ہم تو اللہ سے کروائیں گے۔ کس سے کروائیں گے؟ ہاں، اللہ سے کروائیں گے۔ اور اللہ چوٹی سے لے کر جبرائیل تک کسی کا محتاج قسم خدا کی نہیں ہے۔ اللہ امر کن سے کرنا جانتے ہیں۔ ہاں، کہ جبرائیل علیہ اللہ کے نبی جب ہجرت کے وقت کس میں ٹھہرے تھے؟ غار ثور میں۔ ارے غار ثور میں ٹھہرے تھے نا؟ ہاں، تو دروازے تک آ گیا تھا سراقہ، سراقہ دروازے تک آ گیا تھا، بس ایسے نیچے دیکھتا تو اللہ کے نبی نظر آ جاتے، دروازے تک۔ جب نظر پڑی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ابو بکر نے دھیرے سے کہا اللہ کے نبی سراقہ آ گیا۔ تو اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے بالکل توجہ نہیں دی، بالکل توجہ نہیں دی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ نے دوسری مرتبہ کہا اللہ کے نبی سراقہ آ گیا، پھر اللہ کے نبی نے توجہ نہیں دی۔ تیسری مرتبہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دیا ابو بکر۔ اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے، سراقہ آ گیا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر گھبرائے
تو اللہ کے نبی نے صرف ابو بکر کو تسلی دینے کے لیے اتنا ہی کہا، اللہم اکفنا ما شئت. کیا کہا معلوم؟ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے. اللہ میاں کو اپنی سیٹنگ نہیں بتائی. نہیں، میں اور آپ ہوتے تو اپنی سیٹنگ بتاتے، یا اللہ سوراخا آ گیا، اس کو اندھا کر دے، اس کو لنگڑا کر دے. تیرے کو کیا ضرورت ہے بولنے کی اللہ میاں کو؟ اللہ میاں کو اللہ میاں کا کام نہیں سمجھانے کا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم اکفنا ما شئت، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسا تو چاہتا ہے. ہماری کوئی سیٹنگ نہیں ہے. جسٹ صرف اتنے زبان سے الفاظ نکلے ہیں کہ اللہ میاں کے حوالے کیا کام کو، کہ اللہ جیسا چاہے ویسا. تو کہا دیکھو پھر ہم کیسا کرتے ہیں. کہتے پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا غار ثور، ابھی تک وہ پہاڑ ہے، اوپر چڑھنے کا رستہ ابھی تک نہیں ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو کندھے پہ لے کر ابو بکر چڑھے کیسے اوپر، اور سوراخا گھوڑا لے کر گیا کیسے اوپر، اور گھوڑا کتنا مضبوط ہوگا. لیکن جیسے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا نا اللہم اکفنا ما شئت، کہتے فوراً آگے کے دونوں پیر سوراخا کے گھوڑے کے پہاڑ میں دھسنا شروع ہو گئے. سوراخا سمجھ گیا میں گیا کام سے، ایسا گھبرایا، اور اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. ہاں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وعدہ کر، کسی کو یہاں آنے نہیں دے گا تو. بولے میں قسم کھاتا ہوں کوئی کو نہیں آنے دے گا، میرے کو بچا لو، میری جان چھڑاؤ، میں سب کو بھگاؤں گا یہاں سے. اللہ کے نبی نے دعا کہ اللہ چھوڑ دے. پھر باہر نکل گئے، پلٹ کے ایسا بھاگا کہ رستے میں جتنے آ رہے تھے نا، بولے میں سب دیکھ کے آیا، کوئی نہیں ہے، چلو واپس، سب کو واپس لے کے گیا. ہاں، یہ ہے ہمارا راستہ. ہر حال میں سنو، ہر حال میں اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لو. ہم لوگ کیا کرتے معلوم ہے، حالات آتے ہیں تو عمل چھوڑ دیتے ہیں. تکلیف یہ ہماری. اور مسجد جماعت کے ساتھی بھی رحم کھاتے ہیں، بولے بہت پریشان ہے، اس کی زیادہ ملاقات مت کریو. لو کیا مطلب؟ اور دھکا مارو اس کو جا کے سمجھاؤ. میرے گھر کی سوئی سے لے کر جنت تک کے قسم خدا کی سارے مسئلوں کا حل دعوت کے کام میں. اس کو چھوڑ کے کون سے مسئلے حل ہوئے بابا جو تمہارے میرے ہو جائیں گے؟ بولو، سمجھے کون سے مسئلے حل ہوئے؟ آدمی اپنے دل کو سمجھاتا، بس تھوڑے دن کی بات ہے مول صاحب، تھوڑے دن کی بات. تم جو بولے وہ کیا تھوڑے دن کی بات ہے. ہمارے مولوی اسامہ ایک مثال دیتے، ایک آدمی کا سر درد ہو رہا. کیا درد ہو رہا ہے؟ سر. عام طور پہ سر درد ہوئے تو پیناڈول کیا کھانے کی، دوا کھانے کی. اب ایک آدمی کہہ رہا میرا سر بہت درد ہو رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے، اور میں نے اس کو ٹیبلٹ نکال کے دی کہ کھا لو، ابھی گھنٹے میں آرام ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں مول صاحب ابھی کچھ نہیں کھانے کا، میرا سر بہت درد. نہیں کھانے کا تو پھر کیا کرنے؟ بولے ابھی نہیں کھانے کا، سر کا درد اچھا ہو جاؤ نا تو تمہاری ایک نہیں 2 گولی کھاؤں گا، بس ابھی مت بولو. تو جو علاج ہے وہ علاج نہیں کر رہا. تو بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین پہنچے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فضل بھائی تمہارا ایک سفر طے کیا تھا بیرون، آپ چلے جاتے جماعت لے کر. یوسف بھائی کا واقعہ یا فضل بھائی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں چلا جاتا لیکن میرے اوپر 50,000 کا قرض ہے. اب اس زمانے میں 50,000 بہت بڑی بات تھی. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا او ہو آپ مقروض ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے آپ پر قرضہ نہیں ہے اس لیے آپ کی تشکیل کی تھی. اگر آپ مقروض ہیں تو پھر لاکھ روپے کی خرچے کی جماعت ہے، آپ اس میں چلے جائیں. لو کہ مسئلے کا حل ہی یہ ہے. مسئلے کا حل ہاں یہی ہے. اور یاد رکھو جب تک اپنے جان اور مال کو جھونکو گے نہیں،
لگاؤ گے نہیں تب تک بدلہ نہیں ملنے کا. آج کیا ہو رہا معلوم؟ تھوڑا لگا کے پھر انتظار کرتا، ریورس آتا کہ نہیں سمجھ. ہاں ایک صاحب میرے کو کہنے لگے کتنا لگانے کا بھائی، کتنا لگانے کا؟ میں نے کہا اتنا لگانے کا کہ بدن کے کپڑے اتر جاوے. یا اللہ. بولے کہاں لکھے لائے؟ میں کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، پہنے لے کپڑے بھی اتار دیے. ہاں ہمارے عثمان یوسف بھائی جنتا تھے پاٹن کے ذمہ دار، وہ کہتے تھے جیب کا جائے گا تو غیب کا آئے گا. ابھی تو جیب ہی خالی نہیں ہوئی اور غیب کے انتظار میں بیٹھے. تو یہ کام یہ ہے تنگیوں کو دور کرنے کا، مصیبتوں کو دور کرنے کا. قربانی کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے. تم سمجھو کہ نہ سمجھو بات کو، جتنا لگاتے جاؤ گے اللہ غیور ہے، بدلہ دیتا جائے گا. لیکن بدلے کے آنے کی ایک لیمٹ ہے، وہاں تک انتظار کرنا پڑے گا. نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں صحابہ نے انتظار کیا ہے 25 سال. نہیں سمجھے؟ مکہ میں 13 سال، مدینے میں 10 سال، پھر ابو بکر کے دور میں 2 سال. کتنے سال ہوئے؟ 25 سال لگاتے گئے، مار کھاتے گئے، کوئی ریوس نہیں. گھر کے چولہے بجھ گئے، بدن کے کپڑے اتر گئے، ڈرے نہیں. لیکن وہ پریڈ ہوتا ہے، پریڈ کیا بولتے ہیں اس کو؟ وقفہ ہوتا ہے قربانی کا. وہ وقفہ جب پورا کر لو گے نا پھر اللہ کی طرف سے ریوس شروع ہوگا. ایسا ریوس ہوگا کہ تم اور میں حیران ہو جائیں گے. قسم خدا کی ایسا اللہ دیں گے. لیکن اس وقت تک صبر کرنا پڑے گا، اس وقت تک تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. شکایتیں نہیں آوے. ہمارے فاروق بھائی باڑے گاؤں والے انتقال ہو گئے ابھی، وہ ایک عجیب بات کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کے دین پر لگاتے چلے جاؤ، اگر دنیا میں مل جائے تو عبد الرحمن ابن عوف کی سنت، اور دنیا میں نہ ملے تو مصعب ابن عمیر کی سنت. ایسی عجیب بات کہتے تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف کو دنیا میں ملا اور مصعب ابن عمیر 200 درہم کا جوڑا پہننے والا بچہ، اور مکہ کی سب سے مہنگی عطر کہ گلی میں سے گزر جاوے تو لوگ بتا دے کہ ہاں مصعب گزرے ہیں. ایسا بندہ ایمان لانے کے بعد جب لگایا ہے تو بدن کے کپڑے اتر گئے اس کے، اور دنیا سے گیا تو کفن بھی پورا نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا سر کی طرف کر دو، پیر پہ اصغر کے پتے ڈال دو. نہیں سمجھے؟ نہ ملے تو کس کی سنت؟ مصعب بن عمیر کی. رونے کا نہیں، موت سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بعضوں کو اللہ بدلہ موت سے دیں گے، بعضوں کو اللہ موت سے پہلے دیں گے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم تمہارا کام کرو، سچی کہتا ہوں تم تمہارا کام کرو. لوگ ڈرائیں گے تم کو. ایک صاحب کی تشکیل کرنے گیا، میں نے کہا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، سب بنگلے نے گاڑیاں، کیا کرو گے یار؟ لگا ڈالو سب اللہ کے نام پہ. اس کے تقریباً 4 مرتبہ مستورات میں چلے لگے، 3 مرتبہ بیرون کا سفر ہوا. تو اس نے مجھے جو جملہ بولا نا تو میں کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. میں کہا تیرے سے بات کرنا بیکار ہے. سمجھے؟ اپنے گجرات کی بات کرو. اس نے مجھے کہا ہاں سب لگا دو، پھر لوگوں سے فقیر بن کے بھیک مانگو، ہے نا تمہارا یہ ٹارگیٹ ہے نا؟ میں کہا یا اللہ. میں کہا آج تک کوئی بھیک مانگا گیا؟ بولے نہیں. تو پھر تو کائے کو بھیک مانگے گا؟ میں کہا جب تیری سوچ ہی یہ ہے، اتنا وقت لگانے کے بعد بھی تیرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو پھیری کرنے والا آدمی تھا، بھنگار جمع کرتا تھا، آج جتنا ملا ہے تبلیغ کی برکت سے تو ملا ہے، اور تیری زبان پہ یہ جملے کہ سب لگا دو، کیا فقیر ہو جاؤں گے؟ پھر لوگوں کی جگت کھاؤں بولتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ اب کیا کام ہے؟ بولو کیا یقین ہے؟ کہاں گئی وہ قرآن کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور ایسا قرضہ جس کو اللہ بہت زیادہ کر کے لوٹاوے.
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہیں جیسے کہ ایک بالی نکلی اور اس میں سے 7 ڈالیں پھوٹی اور ہر دالوں میں 100 دانے لگے، یعنی ایک بالی میں سے 700 دانے، 1 روپیہ لگاؤ اللہ 700 کر کے لوٹائیں گے۔ یہ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ بتاؤ کون بات کرے ان کے ساتھ؟ آج اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ساری چیزیں اپنے اعتبار سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری تبلیغ کا دیوالیہ نکل گیا۔ آدمی کیا سمجھتا ہے معلوم ہے؟ پہلے سیٹنگ کر لو، سیٹنگ ہو جائے پھر تبلیغ ہی تبلیغ ہے۔ اب وہ سیٹنگ کب ہوتی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں بات؟ 2002 میں ایک آدمی میرے ساتھ 4 مہینے چلا، تو اپنے تو 2002 سے دیوانے بن کے چل رہے، وہ میرے کو کہ یار میرے بھی تیرے جیسا فارغ ہو جانا ہے۔ میں کہا ہو جاؤ، تو بولے کیا کروں؟ میں کہا فری ہو جاؤ، کیا کرنے کا؟ نہیں بولے ذرا میری دکان ہے نا سب سیٹ کر دوں، تو بولے ٹھیک ہے میں کر لوں، 6 مہینے دے، بولے پھر اپنے فری، اپنے بھی تیرے ساتھ۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے کے بعد میں ملاقات میں گیا، میں کہا کیا ہوا حاجی صاحب، ہو گئی سب سیٹنگ؟ بولے الحمدللہ صاحب اپنے نے تو دھندے وندے چھوڑ دیے، نے ساری دکانیں بھاڑے پہ دے ڈالی۔ میں کہا کتنا بھاڑا چالو ہو گیا؟ مہینے کا 2.5 لاکھ روپے تو حافظ صاحب بھاڑا ہو گیا ابھی، اپنے کیا دن کا کام کرنے کا، سمجھے؟ اب پھر میں گیا 2-4-5 دن بعد، ہفتے بعد، معلوم نہیں، میں نے کہا اپنے 4 مہینے چلنے کا ہے۔ بولے یار تیار جو سب ہو بھی گئے پر ہر مہینے سالہ یہاں سے 2.5 لاکھ آتے، 4 مہینے کے 10 لاکھ ہوتے، چھوٹی موٹی رقم تو ہوئے نہیں۔ بولے اس کی کچھ سیٹنگ کرنی پڑے نا پہلے۔ بولے اور میں کہا تیری تو، اب بتاؤ 2.5 لاکھ کی سیٹنگ تو نے لگائی تبلیغ کرنے کے لیے، اب 2.5 لاکھ کی سیٹنگ میں لگ گیا وہ، کیا ہر مہینے 2.5 لاکھ آتے بھائی، چھوڑ کے تھوڑی جوائے۔ اب وہ 2.5 لاکھ کے 12 مہینے کے 25 لاکھ ہو گئے، کتنے ہوئے؟ 30 لاکھ۔ اس سے اور کچھ خریدو، پھر 2.5 کو 3 پہ پہنچاؤ، اور 3 کو حدیث میں آتا ہے انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ میرا تمہارا دھوکہ ہے۔ میری پگار 10,000 ہے، اب میں کیا سوچتا ہوں معلوم ہے؟ تھوڑا ادھر ادھر ہاتھ مارو نے تو میرے 20 ہو جاؤ نا، تو میرے مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ بولو حل ہو جائیں گے، ہے نا؟ اب جو 20 کما رہا ہے نا اس کو جا کے بولو، بولے بس تھوڑے بہت ہاتھ مارے نا، اپنے 30 ہو جاوے تو کیا مسئلے؟ اب 30 والا 50، 50 والا لاکھ، کوئی حساب میں جا کر تمہاری میری خواہشات روکنے کی۔ ایک آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ایک روٹی دے دو، بس روٹی دو اس کے ہاتھ میں، پھر کیا بولے گا معلوم ہے؟ خالی روٹی کھاؤں یار، تھوڑا سالن دو لو۔ اب دال دے تو 2-3 دن تک دال دو، روز روز دال اچھی لگے یار، تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیدل چلتا ہوئے تو سائیکل مانگے، سائیکل چلتا ہو، سائیکل پہ چلتا ہوئے تو کیا ایک لونا ہو جاوے نا، اور لونا آ گئی تو بولے کچرا بہت آتا ہے یار، ایک بجاج اسکوٹر بھی ہوئے نا، اور اسکوٹر آ گئی تو پھر ہونڈا، اور پھر ہونڈا آ گئی تو بولے بارش میں نے گرمی میں بہت تکلیف پڑتی، کیا حافظ صاحب ایک چھوٹی اپنے 4 ویلر کے وچار کر رہے لے تیری تو یہ دنیا کی ایک مثال دے رہا میں، یہ کہیں پہ جا کر آپ کو نہیں ٹھہرائے گی۔ مجھے ایک آدمی لا کر بتاؤ دنیا میں جس کو صبر آ گیا ہو، سوچو جس کو بھی صبر نہیں ہے۔ ایسے لوگ میرے پاس ہیں جو ہر مہینے 10-10 لاکھ کماتے، ہر مہینے۔ بمبئی کے ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا 15 لاکھ تو مول صاحب خالی بھاڑا آتا ہے الحمدللہ۔ میں کہا آپ کیا کرتے؟ بولے اپنے بھی کوئی کام میں رہنا پڑے نا مول صاحب، بیکار تھوڑی رہوا ہے۔ اور میں کہا یا اللہ، اتنا بڑا کام اللہ نے دعوت کا دیا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولے بیکار تھوڑی رہے، بچے بگڑ جائے۔ بولو ہاں، ایک بمبئی میں ایک آدمی میرا ساتھی ہے، ابھی بھی دوستی ہے اس کے ساتھ، بمبئی کی اس نے دکان 40,000 پہ بھاڑے پہ دی اور مکان کو 10,000 بھاڑے پہ دیا، 40 اور 10 50۔ اور میرے گاؤں میں دیہات میں کھلی ہوا میں 5,000 روپے ڈبل بیڈ روم ہال کچن کا بھاڑے سے کرائے میں لیا، بچے کو مدرسے میں ڈالا، بچی کو مدرسے میں ڈالا۔ اب 50 آ رہے نا، 5 دینے کا نا، بچے کتنے؟ روز
کے کتنے ہوئے؟ 1500 روپے ہوئے نا. بیٹا بھی مدرسے میں اور بیٹی بھی, 2 بچے خالی, اور 2 میاں بیوی. اب میاں بیوی کو 1500 کم پڑے, تو پھر اس نے نیچے اس کے مکان کے نیچے 10,000 کی دکان لیا نے, وہاں پر ایک شو روم ڈالا. میں نے کہا یہ کیا؟ بولے خالی بیٹھے بیٹھے گھنٹہ لاتا ہے, اس کے لیے سوچا ڈال دوں. اب بتاؤ, تب میرے سمجھ میں آیا کہ اللہ, کوئی حد نہیں ہے کہ جس پر آدمی صبر کر لے. اسی لیے اللہ کے نبی نے قناعت بتائی کہ قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی کو میسر آ جائے تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں آ جائے. اس لیے میرے دوستوں, میری ایک نصیحت ہے, ضرورت کا ملتا ہو چپ چاپ بیٹھ جاؤ. ہاں, میں نے پہلے ایک جملہ کہا نا, اسباب کے بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی, مشغولی بڑھتی. تم دیکھو, جتنا اچھا مکان بناؤ گے نا, اس کی صاف صفائی کے لیے اتنے نوکر چاہیے. ہاں, ایک لڑکا تھا, مہینے کا 6,000 کماتا تھا, گھر میں امی سب کام کرتی تھی بیچاری, کپڑا دھونا, برتن, ہے نا. زمین بکی, 50 لاکھ آئے, مکان بنا لیا. اب مکان بڑا بن گیا. اب ماں کہتی بیٹا اب میرے سے نہیں ہوتا, تو کام والی رکھ. اب کام والی کا خرچہ ہو گیا. ارے ہو گیا, نہیں ہوتا. اب واشنگ مشین آ گئی, فریج آ گئی, لائٹ بل ہو گیا. اب کتنا چاہیے؟ بولے مول صاحب پہلے 6 میں ہو جاتا تھا, باقی اب 20 میں بھی نہیں ہوتا یار. میں نے کہا یہی مسئلہ ہے, جتنی دنیا بڑھاؤ گے اتنے خرچے بڑھیں گے. اس کے لیے اللہ کے واسطے اپنی دنیا کو مختصر کرو, اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو. دیکھو 4 مہینے ہر سال لگے. سنو میری بات, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہم لوگ کا 4 مہینے کا حساب ہے نا, ٹوٹل حساب ہوتا ہے, اس لیے اپنے کو ڈر لگتا. کیا مطلب؟ ارے بولو نا کیا مطلب؟ 4 مہینے کا گھر کا دینے کا بولے 40 لاکھ, پھر اپنے ہر مہینے 20 کماتے, وہ 80 اور 40 1 لاکھ, اور پھر 20,000 اپنے کو خرچے کو چاہیے. 1,40,000 ہوئے نا, تو اپنے تیار ہے. اب بتاؤ, ایسے تو کبھی ہونے کے نہیں. حضرت مولانا فاروق صاحب پڑوس کے, وہ کہہ رہے میں 1 سال جماعت میں جانے کا تھا. میں نے گھر والی سے مشورہ کیا, کیا کرنا؟ گھر والی نے گھر میں جتنے پیسے جمع کیے تھے سب جمع کیے, میرے پاس جتنے تھے سب امانت داری سے نکالے, جتنا سونا تھا سب نکالا, اور پھر اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ میری بیوی نے کہا مجھے دے دو, ایک تم لے جاؤ. خرچہ 3 مہینے کا تھا, جو میرے پاس آیا وہ بھی, میری گھر والی کے پاس آیا وہ بھی. میں نے کہا یہ تو 3 مہینے کا. کب 3 مہینے پورے ہو جاوے تو تم بھی دعا کرنا, 3 مہینے پورے ہو جائے تو میں بھی دعا کروں گی. نہیں سمجھے؟ یہ ہے راستہ. پھر آگے مولانا فاروق صاحب کہتے 3 مہینے پورے ہو گئے, گھر میں خرچہ ختم ہو گیا, چولہا بجھ گیا. لیکن میری گھر والی بڑی سمجھدار تھی, اس نے دروازہ بند کر دیا تاکہ پڑوسیوں کو پتہ نہ چلے, اور خود بھی مصلی پہ, بچوں کو بھی مصلی پہ. اللہ کے سامنے مانگنا شروع کیا. دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, چھوٹے بچے نے جا کے دروازہ کھولا. ایک بڑے میاں سفید لباس میں, داڑھی والے, جبے والے, ہے نا, انہوں نے ایک لفافہ اپنے بچے کے ہاتھ میں دیا, کہا یہ اماں کو دے دینا, اور وہ دروازے سے غائب ہو گئے. وہ لفافہ لے کر بچہ دوڑتا ہوا ہے امی کے پاس. ابھی امی مصلی پہ چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیری, ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیری, ابھی یوں دعا میں ہی ہے. اور وہ لفافہ لا کے ماں کی گود میں ڈالا, اس نے چہرے پہ ہاتھ پھرایا, لفافہ کھولا. وہ عورت کہتی قسم خدا کی 9 مہینے کا خرچہ لفافے میں موجود. بولو, سیٹنگ والوں کے ساتھ یہ مدد نہیں ہوتی. ارے بولو, ہاں, یہ تو اللہ کے بھروسے والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھاتے ہیں. اس لیے جس کا یقین ہے نا وہ چلو, جس کا یقین نہیں ہے وہ نہ جاؤ. مہربانی. ہاں میں کہہ رہا ہوں, سب سن رہے, یقین پہلے اپنے اندر دیکھ لو, میرا ہے تو چلو, کچھ نہیں ہوگا. ہاں, سب سے پہلی تشکیل 1993 میں میری کی. مرحوم ہمارے بابو بھائی نے پہلا جملہ اس کا یہ تھا کہ بیٹا کود پڑو آتش نمرود میں, کود پڑو آتش نمرود میں, یعنی نمرود کی آگ میں, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے.
جس نے لگا ایڑ وہ ہو گیا کھندق کے پار، اور جو ہچکچایا وہ ہچکچاتے رہ گیا۔